کو وضاحت سے بتا کر ہمیں خوب اچھی طرح سمجھا دیا کہ ہم خود بھی ایمان اور اسلام پر جمنے والے بنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی، اسلام کی فکر کریں اور ان کو مرتے مرتے اس بات کا اطمینان کر کے جائیں کہ ہم نے اسلام پر جمع دیا گئے۔ اسی آیت سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ آخر میں جاتے جاتے انہوں نے اپنا یہ اطمینان کرنا چاہا کہ میری اولاد، میرے بیٹے پوتے، میرے گھر کی بچیاں اسلام پر باقی ہیں، اسلام پر قائم ہیں۔ ہم لوگ بھی مرنے سے پہلے کم سے کم اس بات کا اطمینان کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت اور محفوظ رہے گا، ورنہ فتنے تو کا قطع اللیل المظلم بپا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور سمجھداری سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور اپنے علماء کرام کے دامن کو نہیں تھاما تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری نسلوں کا بھی اگلا قدم جہنم کے دہانے پر پہنچنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی انہی باتوں پر خصوصاً مجھے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مکاتب ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قرآن کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی معاونت، ان کی نصرت پر بڑے بڑے وعدے اور جامع کوثر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدے اور پیشن گوئیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآنی تعلیمات کے عمل میں شامل ہو کر ان پیشن گوئیوں کو حاصل کرنے والا بنا دے، اور ان مہمانان رسول کی برکت سے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ہمیں بھی مہمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم